اگر یہ عمل آپ کر لینا، آپ خود کر سکتے ہیں، بالکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے، بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ، کالے سرسوں کے بیچ پہ، اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے، ایک حصار ہے، ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے۔ اے عجب کمال ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا، پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر، پر 70 دن میرے لیے کر۔ کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی یا جائے گی؟ کہہ رہے واپس آئے گی۔ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں، صبح اپنے لیے کر لے، شام میرے لیے کر لے، اسی رائی پہ کر لے، تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو، اسی رائی پہ کر لے۔ اس نے کیا، اس کو رزلٹ ملا، اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا، پہلے سے زیادہ ملا اور طاقتور ملا اور جھکتا ملا، تاثیر بڑھ گئی، کمال بڑھ گیا۔ کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں، اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں، اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں۔ ایک بات بتاؤ، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، سانپ، بچھو، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات، پرندے، یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں، دیمک، کیڑے، ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج، کبیکج۔ اور ان کے جو باس ہیں، بڑے ہیں، ان کا نام ہے نوح۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا، پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں، اے نوح ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں۔ پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو، جانوروں کو پھیلایا، اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے۔ اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں، ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، بہت گہری بات ہے یہ۔ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے، اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن۔ مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا، تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں، کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں، تھیلیاں لگ جاتی ہیں، طاقت کے ٹیکے، انجیکشن، قوت کے ایک انرجی، اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے۔ آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے، مکہ جو اس کو لگنا ہے، وار جو اس کو لگنا ہے، وہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وار ہے، دشمن ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے۔ کمال چیز ہے، انوکھی چیز ہے۔ آپ اس کا طریقہ سنیں پورا۔ ایک مٹھی آپ نے کیا لیا؟ سرسوں کے بیج لے لیے، کالے بیج لے لیے، مٹھی اپنی لے لی، کسی نیچے کوئی پلیٹ رکھ لیں، جو دانے گرے تو اس میں گرے، اور آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سانس روک کے پڑھنا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ بس جب سانس چھوڑے اس پہ پھونک مار دیں۔ پھر اگلا سانس، وہ سانس میں 1 دفعہ پڑھ سکیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4، 5 دفعہ، 100 دفعہ، جتنا پڑھ لیں۔ پھر اگلا سانس، اس طرح 40 سانس اور 40 پھونکیں۔ کوئی مشکل؟ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، بس وہ چیز آپ کی موجود ہے۔ اب یہ مٹھی 40 دن چلے گی، بولو 20-30 روپے کا خرچہ، بس یہی مٹھی چلے گی 40 دن آپ اس کو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ باوضو کریں بہتر ہے، مجبوری میں کر بھی سکتے ہیں، بطور وظیفہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ مٹھی، اپنے مقصد کا تصور، جادو، جنات، بے اولادی، نافرمانی، الجھنیں، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے سے نکلا تیسرا، اور یہ تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سرسوں اور سلام علی نوح فی العالمین کا عمل کریں۔ پھر کیا کریں؟ 40 دن کے بعد اسی سرسوں کو چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے گھر میں کہیں رکھ دیں۔
छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए, शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें इसको। हाथ से ऐसे फैला दें, बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन में नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं है। क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होके शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक ना हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। और मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना, मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में अमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, अमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूह फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूह फिल आलमीन, ये सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है, जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं, यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना, और पढ़ा किस चीज से आपने? कलामे इलाही से, ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है, अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है, जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले, उसी को कर ले। खर्चे भी बच जाएं, उम्मत को परेशानी भी ना हो, और काम भी बेहतरीन हो जाए। तस्बीह खाने का एक निजाम है, तस्बीह खाने की एक चाहत है कि उम्मत को खैरें भी मिल जाए, परेशानियां भी ना हो, राहतें भी मिल जाए, राहतें भी मिल जाए। तस्बीह खाने की कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते, 100 कमियां 100 कोताहियां, दावा तो नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदों में शोहरत हो, ज्यादा तो नहीं, 4 बंदों में, तो वैसे ही मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, 1 नंबर हूं। तो मौत बताएगी 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है, तो मौत बताएगी। मौत से पहले दावा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। मौत से पहले दावा, मौत बताएगी।
اللہ مخلصین میں شامل کر دے. ذرا جی بھر کے تو آمین کہیں. اب وہاں آپ کا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے تو ڈیلی ڈیلی آمین کہتے ہو. یعنی اپنا کام پورا ہو گیا. انہوں نے کہا تو کون اور میں کون. رائی کا عمل تو ہم نے سرسوں کا لے لیا, بس ختم. اب میں نے جو کہا آمین ڈیلی ڈیلی کہی ہے. واہ, پتہ نہیں کون ایسا بیٹھا ہے. بعض اوقات ممبر پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لوگ انہیں حضرت کہہ کے ہاتھ ملاتے ہیں. مجمع میں ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کرتے ہیں, اور لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. بظاہر لوگوں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں حیثیت اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اس سٹیج پہ بیٹھنے والے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے ہاں ان کا مقام, ان کی حیثیت, ان کا مرتبہ کہیں زیادہ ہوتی. یہ چھوٹا سا عمل ہے. اب میں عمل کو پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ, توجہ سے آپ سنیں گے نا. اتنا جی تو ابھی کیا میرے آمین پہ نہیں کے کہا تھا. میں نے جب آمین کہلوایا تھا اس وقت تو مری مری آمین کہتے تھے, ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے. ابھی کرویٹیں بھی بدلی ہیں, میری آمین پہ کرویٹیں بھی نہیں بدلی تھی. ہلچل مچی ہے, میں بتایا نا میں نے. اب ہلچل مچی, ہر بندہ چکنا ہو کے بیٹھا ہے. اتنی بے وفائی. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا, جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا, آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. اب شاعری کی پھر طرف توجہ ہو جائے گی, پر اس طرف شروع ہو جاؤں گا. سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو. سرسوں لیں کالے رنگ کے ایک مٹھی جو آپ کی مٹھی ہو. پلیٹ میں رکھیں اس لیے کہ وہ گرے نہ, ان کے دانے گرے نہ زمین پہ, کیونکہ چننا مشکل ہے. اور اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اور توجہ نہ ہو. بس یہ شرط ہے, عمل میں دھیان شرط ہے اور یقین شرط ہے. دھیان شرط ہے, دھیان شرط ہے, یقین شرط ہے. اس کو دیکھیں نہیں, دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں, اور سانس روک کے پڑھیں سارے. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح, سلام علی نوح فی العالمین. بس پھونک مار دیں, پھر سانس, پھر پھونک مار دیں. 40. اب 40 کو گننے کے لیے میری جو تدبیر ہے وہ یہ ہے, میں 40 گھوٹلیاں ساتھ رکھ دیتا ہوں. ہاتھ تو آپ کا دایاں مصروف ہوگا, دایاں ہاتھ تو مصروف ہوگا. کاؤنٹر ساتھ رکھ لیں, کاؤنٹر کو دبا دیں, 40 گٹھلیاں رکھ دیں. کوئی اس طرح کی چیز, کیا خیال ہے؟ ایسے 40 بادام ساتھ رکھ لیں, اٹھا کے ایک طرف رکھ دی. کوئی گننے کی تدبیر ہو ایسی جس میں آپ مصروف نہ ہو, تاکہ گننے میں بھی توجہ آپ کی ادھر ادھر نہ ہو. یہ شرط ہے, گننے میں بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو, یہ شرط ہے. تو اس کے بعد عمل چھوڑ دیں, پھر اگلے دن, پھر اگلے دن, پھر اگلے دن یہ عمل کریں, اور 40 دن یہ عمل کریں. اور 40 دن کے بعد اس رائی کو جسم گھر کے مختلف حصوں میں پھیلا دیں. ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پاؤں نہیں پڑتے, شاپر میں ڈال کے, تھیلی میں بند کر کے, کسی چیز میں بند کر کے آپ اس کو پھیلا دیں. عمل پورا ہو گیا. اچھا, آپ اس عمل کو پھر کرنا چاہیں, پھر اگلی 40 دن کر لیں, پھر اگلے 40 دن کر لیں. آپ کہتے ہیں میں پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہوں گا. صد مبارک, آپ پوری زندگی عمل کریں. آپ کے پاس رائی زیادہ ہو گئی ہے, کسی کو ہدیاتن دے دیں, اپنے گھر میں پھیلا لیں. برکتیں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, بلائیں ٹل جائیں گی, مصیبتیں ٹل جائیں گی, آفات ختم ہو جائیں گی, بلائیں ختم ہو جائیں گی, نامرادیاں ختم ہوگی, مرادیں برآئیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا.